الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة من الله والله عليم حكيم. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس زندگی میں رہنے کے جو گرب ہیں ان گروں میں سے ایک گر یہ سکھایا ہے کہ اہل ایمان کے وہ لوگ جو اہل مال، اہل دولت، اصحاب ثروت جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد جو رہنے والے ان کے بھائی، ان کے عزیز، ان کے غیر عزیز رشتہ دار، غیر رشتہ دار جو مسلمان ان کے ارد گرد رہنے والے غریب لوگ ہیں، جو مالی طور پہ پریشان لوگ ہیں، اہل ایمان کے وہ لوگ جو صاحب دولت اور صاحب نصاب آدمی ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا بھی خیال رکھیں. شریعت ایسے انسان کو پسند نہیں کرتی جو محض اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرنے والا ہو. اللہ کی شریعت تو یہ چاہتی ہے انسان جو ہے وہ اصل میں انسان ہے جس کے اندر انسانی اقدار جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہیں وہ اس میں پائی جائیں. اور ان میں اقدار میں سے ایک قدر یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا، دوسرے ماڑے، کمزور، غریب، ناتواں لوگ جن کی زندگی میں ان کے مالی طور پہ پرابلم ہیں، ان بیچاروں کے مسائل کو کم کیا جائے، کوشش کی جائے کہ ان کے مسائل کو حل ہی کر دیا جائے. حضرات، اللہ تبارک و تعالی شہنشاہ کائنات جو ہے یہ پوری دنیا کا رب ہے. یہ صرف امیروں کا رب نہیں ہے، یہ غریبوں کا بھی رب اللہ ہی ہے. اور ناتواں، اپاہج وہ دنیا میں لوگ جو پیدائشی نبینا لوگ ہیں
وہ یا جن کی ایک آنکھ نہیں، یا جن کی ایک ٹانگ نہیں، یا جن کے اندر لیاقت نہیں کمانے کی، تمام قسم کے لوگوں کا رب اللہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رب ہے، اور رب لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے جو ضروریات کو پوری کرنے والا ہو۔ اللہ جو کائنات کا مالک ہے، اسی نے ان کو پیدا کیا۔ کسی انسان کو بغیر آنکھوں کے، کسی کو بغیر ٹانگوں کے، کسی کو بغیر عقل کے پیدا کیا۔ کسی انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ کما سکے۔ اللہ نے یہ جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے ایک رستہ نکال دیا۔ ایک تو یہ ہے اپنے مال دولت کے ذریعے وہ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے مسائل کو وہ کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی، ایک سادہ سی بات ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی امیر آدمی جو اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے، یا جس کے پاس مال دولت کی فراوانی ہے، جو صاحب نصاب آدمی ہے، اگر اللہ ہی اسے مال دولت نہ دیتا تو کہاں سے لے کے آ سکتا تھا؟ یہ دنیا میں اکثر لوگوں کو ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ ان کی غلط فہمی یہ ہے کہ میں نے اتنا پڑھا، اتنے ایم اے کیے، اتنے پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ، فلاں ایم بی بی ایس کیا، میں نے یہ کیا، اس وقت اللہ کی قسم اس وجہ سے رزق نہیں ملتا۔ میں نے دنیا میں دیکھے ہیں بڑے بڑے عقل مند انسان جو 2 وقت کی روٹی ہوتی ہے وہ 1 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے، اور دنیا میں بغیر عقل کے اتنی موٹی بھینسیں جو ہے 2.5 من کھاتی ہیں روز۔ اللہ ان کو دے رہا ہے۔ یہ جانوروں کو اللہ، اس کا مطلب ہے تعلیم اپنی جگہ بڑی ضروری ہے، اہم ہے، کوشش ہے، ہمت یہ ضرور ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے میری تعلیم اور میری لیاقت اور میری محنت کی وجہ سے واللہ یقبض و یبسط، لوگوں یہ میں ہوں جس کو چاہوں امیر بنا دیتا ہوں، جس کو چاہوں غریب۔ ایک امیر کو جس کو میں نے امیر مال و دولت والا بنایا ہے، اس کو چاہیے کہ دوسروں کا خیال رکھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان صاحب نصاب اور امیر آدمیوں کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیتا نا، بوجھ نہیں، اللہ اگر یہ حکم دے دیتا کہ امیر آدمی روٹی کھانے کے بعد سارے کا سارا غریبوں کو دے دیں، وہ صبح کے لیے نہیں رکھ سکتے رات کے کھانے کے بعد، اور صبح کا کھانے کے بعد رات کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کی قسم اللہ یہ حکم دے سکتا تھا۔ اس نے مہربانی فرمائی کہ مال میں سے یہ بات کہی، اور جاؤ تم اپنے مال میں سے، میں تمہیں اگر 100 دیتا ہوں اس میں سے 2.5 روپے ان غریبوں کو، یہ مسکین، یہ 8 قسم کے جو مسکین ہیں، یہ جن کو زکوٰۃ لگتی، یہ ان کو تم 2.5 روپے بھی نہیں تم دے سکتے اس میں سے۔ میں تمہیں 1 لاکھ دیتا ہوں، تم اس میں سے 2,500 بھی نہیں دے سکتے۔ 1 کروڑ دیتا ہوں، 2.5 لاکھ بھی نہیں تم دے۔ کس قسم کے تم انسان ہو؟ کوئی تمہارے اندر انسانیت پائی نہیں جاتی ہے۔ کہاں لے کے جانا ہے اس دولت کو؟ آخر اس کا کیا انسان نے کرنا ہے کہ جو انسان اتنی دولت ہو جائے گی پھر وہ سمجھے گا میں ٹھیک ہوں؟ انسان کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ اگر چاہتا تمہیں بھی نابینا بنا سکتا تھا، تمہیں بھی لنگڑا پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ اگر چاہتا تمہاری بھی غربت کے اندر تمہاری پیدائش ہوتی، ساری زندگی غربت میں رہتے رہتے روٹی کے ٹکڑوں کو ترس ترس کے تم، اگر اللہ چاہتا تمہیں ایسا کر سکتا تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اس نے تمہیں موقع دیا، ایک تو ان کی کفالت ہو جائے، اور تیرے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور کرم اور اس کی رحمت ہو جائے۔ ایک تو صرف 2.5%، اور پھر وہ بھی 1 سال کے بعد انسان نے جو کچھ کھایا پیا اس میں سے جو کچھ بچا، اور اگر وہ نصاب کی حالت کو پہنچتا ہے اس میں صرف 2.5%، 1 سال کے بعد انسان نے، اور پھر بھی ہر روز اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کے لیے 100 میں سے 2.5 روپے نہیں دیتا۔ یہ کیا اللہ کو مانتا ہے؟ کیا اللہ کے اوپر اس کا ایمان ہے؟ اللہ کی بات ہی نہیں مانتا یہ انسان۔
یہ جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 برس کی عمر میں نبوت ملنے کے بعد 13 برس آپ مکہ میں رہے۔ یہ جو دور ہے، یہ جو سال ہیں، ان سالوں کے اندر زکوٰۃ کے مسائل جو تھے یہ شریعت میں بیان نہیں ہوئے۔ وجہ کیا تھی کہ سارے مکے کے جو تھے مسلمان، غریب ہی تو مسلمان ہوئے تھے، غلام ہی تو مسلمان ہوئے تھے، لونڈیاں ہی تو مسلمان، ان کے تو اپنا خرچ پانی نہیں چلتا تھا، اس لیے اللہ نے کوئی احکام ان کے بارے میں مکہ میں نہیں دیے۔ مدینہ میں جب آئے، ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ یہ چند دنوں میں کیا ہوا؟ اصل بات یہ تھی، اللہ کو علم تھا کہ کچھ دیر بعد مسلمانوں کی غیر مسلموں کے ساتھ، کفار مشرکین اور کافروں کے ساتھ لڑائیاں ہونے والی ہیں۔ ان لڑائیوں میں اللہ کے فضل سے اللہ نے مدد فرمانی ہے، اللہ نے ان کو فتح دینی ہے۔ اس میں مال غنیمت بھی آئے گا، اس میں مال فے بھی آئے گا، کئی قسم کے اموال، ان میں بھیڑ، بکریاں، اونٹ، دانے، اناج، کئی قسم کے مال غنیمت آئیں گے۔ اللہ نے پہلے یہ زکوٰۃ کے مسائل بیان کر دیے تاکہ اہل ایمان، یہ تمہارے پاس جب مال دولت آئے، یہ مال دولت میں مشغول نہیں ہو جانا، یہ اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ تو یہ پہلے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کر دیا۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اور نماز، قرآن مجید میں اگر دھیان سے ایک ایک آیت کو دھیان سے دیکھیں، تقریباً 77 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا فرمایا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو صرف وہ بندے نہیں چاہیے جو صرف اللہ کے سامنے وضو، نمازیں اور سجدے کر کر کے وہ اپنے بڑے بڑے محراب ان کے سینوں، ان کے پیشانیوں پہ آ جائیں۔ ایک انسان اللہ کے بندوں کا ہی خیال نہیں رکھتا، اللہ کو ایسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف نماز نہیں، اللہ کے سامنے جھک کے اللہ کا حکم، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، اور اللہ نے جو مخلوق کے حقوق کہے ہیں ان کا بھی خیال کرے، تو تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ محض انسان، ایک انسان صرف بہت ذکر اذکار کرنے والا ہے، انسانوں کے حقوق ادا اگر نہیں کرتا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں، ان میں اللہ پاک نے نرمی بڑی رکھی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کہ وہ چیزیں جو قابل استعمال چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی کا مکان ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، محل ہے، اس کا کتنا بڑا جو جس میں رہتا ہے، اللہ نے رہائش والی جو جتنی چیزیں ہیں تمام کے سے زکوٰۃ جو ہے یہ معاف فرمائی، درگزر فرمایا۔ اور پھر مکان کے اندر رہتے ہوئے جتنا سامان ہے، وہ صوفے ہیں، وہ چیزیں ہیں، وہ پلیٹیں، وہ کھانا پینا، وہ برتن، جو بھی چیزیں مکان کے اندر قابل استعمال ہیں، وہ چاہے کروڑوں روپیوں کی کیوں نہ، اربوں کی کیوں نہ ہو، اللہ نے ان پہ زکوٰۃ معاف فرمائی۔ پھر اس کے بعد سواریاں جو انسان کی ہیں، جو قابل استعمال، ایک آدمی نے ایک گاڑی رکھی، 2 گاڑی رکھی، گھر کی اتنی اگر 10 کی ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق اگر 10 گاڑیاں بھی رکھتا ہے، لیکن ضرورت اگر 10 کی ہے تو 10 گاڑیوں کے اوپر ہی کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں، بے شک اس کی وہ گاڑیاں کئی کروڑ روپے کی کیوں نہ ہو، طیارہ کیوں نہ اس نے رکھا ہو، ہیلی کاپٹر کیوں نہ، جو چیز قابل استعمال وہ سواری کے لیے ہے، اللہ نے اس سے زکوٰۃ جو ہے یہ معاف فرما دی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو جسے انہیں کہتے ہیں عاملین پیدائش، انہیں کہتے ہیں ہم اکنامکس میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں پیدا کرتی ہیں، مثال کے طور پہ کارخانے کے اندر ایک آدمی کے پریس لگے ہوئے ہیں، اس کی مشینری لگی ہوئی ہے، اس کے خراد لگے ہوئے ہیں، کئی قسم کی اس کی مشینری لگی ہوئی ہے، جو چیزیں بناتے ہیں، جن کے اوپر یہ جو چیزیں بنانے والی چیزیں ہیں،
یہ چاہے اربوں خربوں کی کیوں نہ یہ مشینری ہو، زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی سہولت دی۔ یہ جو جانور اگر کسی آدمی کے پاس، اگر ایک آدمی کے پاس بکریاں 39 بکریاں ہیں، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، 40 کے بعد 40 سے لے کے 120 تک اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں، ایک بکری زکوٰۃ بنتی ہے ایک سال کے بعد۔ 120 سے لے کے 200 تک 2 بکریاں، 200 سے لے کے 300 تک 3 بکریاں، 300 لے کے 4، ہر 100 کے اوپر صرف ایک بکری، ایک سال کے بعد بھی یہ اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتا انسان۔ اور ایسے ہی اگر کسی انسان کے پاس مال اور دولت جو ہے، یہ اس کے پاس جو بھی جس شکل میں بھی ہے، وہ سارے کا سارا مال دولت اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ کم از کم چھوٹا نصاب جو ہے، چھوٹا نصاب ہے اس کا، یہ چاندی کا 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر اس کے پاس روپے ہو جاتے ہیں، وہ سارا مال دولت اس نے اکٹھا کیا، اس کو چاہیے جب حساب لگائے سارا اس نے جو مال لوگوں کو دیا ہوا ہے، ان کی دکانوں پہ، فیکٹریوں پہ، کارخانوں پہ، سارے کے سارے کو وہ جمع کرے گا، اس میں سے جو لوگوں کا دینا ہے قرض، یہ اس میں سے نکال لے گا۔ اگر اس نے کوئی قرض جو ہے یہ کسی کو دیا ہوا ہے، یہ بھی اپنے مال کے اندر وہ اس کو لکھے گا کہ یہ بھی میرا مال ہے، اس کو نقدی کے اندر اس کو لکھے گا، بے شک اس نے قرض دیا ہے اور کئی سالوں سے وہ قرض نہ بھی ملتا ہو۔ جب تک کوئی انسان کسی قرض سے، اس نے قرض کسی کو دیا، ایک انسان جب تک یہ نہ کہہ دے کہ میں نے تجھے معاف کیا، یا میں نے تجھے چھوڑ دیا، یا میں تجھے اگلے جہان لیتا ہوں، جب تک وہ یہ کام نہیں کرتا، وہ تب تک زکوٰۃ دیتا رہے گا جب تک اس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے دو، آج بھی دو، کل بھی دو، پرسوں بھی دو، میں نے لینا ہے۔ وہ تمام پیسوں کو اس میں جمع کرے گا اور اس کی زکوٰۃ بھی وہ دے گا۔ اور ایسے ہی اگر کوئی سرکاری ملازم ہے، اس کا وہ کچھ میں جی پی فنڈ کی کٹوتی ہوتی ہے، اس کے پیسے ذاتی جو ہیں، یہ سود اور حرام کی بات نہیں، جو اصل اس کے اپنے پیسے ہیں، چونکہ اس کے پیسے وہاں جمع ہوئے ہیں، دھکے سے انہوں نے کاٹ لی بے شک، لیکن ہیں تمہارے، مالک تم ہو، اس کی زکوٰۃ بھی وہ ٹوٹل پیسوں میں ان کو جمع کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے کوئی کمیٹی کسی جگہ ڈالی ہوئی ہے، کمیٹی جتنی کمیٹیاں اس نے دی ہیں، وہ ساری کی ساری کمیٹیاں چونکہ اس نے پیسے دیے ہوئے ہیں، بے شک ابھی نہیں نکلی، جتنے پیسے دیے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنے اصل مال سارے میں جمع کرنے کے بعد اے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے۔ لوگوں اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ نہ اللہ ایسا بھی تو کر سکتا تھا کہ یہ زکوٰۃ لینے والا ہوتا اور لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے تھک جاتا اور شام کو یہی ہوتا، جاؤ معاف کرو، جاؤ معاف کرو، جاؤ معاف کرو۔ اللہ کا شکر کیوں نہیں انسان کرتا کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا، ایک 100 میں سے 2.5 روپے مانگے وہ بھی نہیں دیتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مال دولت جو ہے اس کو اس طریقے سے نہیں کیا۔ پرانی امتیں جو تھیں، پرانے نبی انبیاء جو تھے، ان میں یہ تھا کہ وہ جو زکوٰۃ ان کی ہوتی اور اسی طریقے سے وہ جو ان کو مال غنیمت ملتا تھا سارے کا سارا وہ لا کے ایک جگہ وہ جنگل میں رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اس کو کھا کے ختم بسم کر کے چلی جاتی، جس کی زکوٰۃ قبول ہوتی تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ کیا کہ نہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ جو پیسے ہیں یہ اپنے بھائیوں کو دو، یہ تمہارے ہی بھائی ہیں، کوئی تمہارا نانا ہے، یہ کوئی تمہارا کوئی بھائی ہے، کوئی تایا ہے، کوئی چچا ہے، کوئی اور ہے، کوئی عزیز، کوئی دور کا، کوئی قریب کا، اور کچھ نہیں تو سب سے بڑی برادری تمہاری محمد الرسول اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ایک برادری کے لوگ ہیں، تمہارا برادری ہے، اس کو دو، اس کو۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ بات بیان فرمائی، انما الصدقات للفقراء، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ
फरीज़तम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। लोगों, ये जो मैंने कहा है ना तुम्हें कि तुम अपने मालों में से 2.5% जिनके वो नसाब को पहुंच जाएं, सारे का सारा ये तुम क्या, वो फ़कीर, वो जेन्युइन फ़कीर पता चले कि आज बेचारा मांगने वाला आया है, ये मांगने वाला था ही नहीं और मजबूरी ने इसको इस हाल पे पहुंचा दिया है कि आज सवाल करता फिरता है। लोगों, इसको दो। बल मसाकीन, और वो लोग जिनके खर्चे पूरे नहीं होते, ईमानदारी के साथ रोज़ी कमा के घर लेके आता है, पूरे ही नहीं होते हैं। बेटियां उनके सर के ऊपर दुपट्टे चादरें नहीं हैं, उनके पाँव में जूतियां नहीं, घर में खाने के लिए दूसरे वक्त के लिए कोई चीज़ नहीं है। वो लोगों, इनका ख्याल रखो, ये मैंने इसको बनाया, मैं तुम्हें भी ये बना सकता था और इसको जैसे तुम्हें मालदार बनाया ये भी बना सकता था। वलामिलीना अलैहा, और वो लोग जो ज़कात इकट्ठी करें वो अपनी तनहा भी उसमें से ले सकते हैं, माकूल और मुनासब, और वो तनहा लेंगे। वो जो जब ज़कात इकट्ठे करेंगे तो उन दिनों में, ये नहीं इसका मतलब कि ज़कात तो 1 महीना में जाके इकट्ठी करेंगे और सारे साल की ज़कात खा खा के और गड्डियाँ चला चला के और कारें और मोटरसाइकिल 1 to 5, ये नहीं इसका मतलब ये है कि जितनी देर वो ज़कात इकट्ठी करता है उन दिनों जो उसने मेहनत मजदूरी की है वो उन दिनों की वो तनहा वो ले सकता है, गरीब ला के गरीबों को दे दे, बाकी ये भी अपना काम करे सारा साल। ये बात समझ लें। वाफिर रिकाब, और वो लोग जिनकी गर्दनें जो हैं ये ग़ुलामी में फंसी हुई हैं, इनको ग़ुलामी से आज़ाद करो। लोगों उनको ज़कात दो। और वो लोग जिनकी गर्दनें जो हैं वो कर्ज़ के अंदर फंसी, कर्ज़ की ग़ुलामी के अंदर ही ये पैदा हुए, जवान हुए और कर्ज़ की गोद में ही फौत हो गए और कब्र में चले गए। लोगों, इनके कर्ज़ भी उतार दो। वफ़ी सबीलिल्लाहि वफ़ी सबीलिल्लाहि, और अहले ईमान जो गैर मुसलमों से बरसरे पैकार हैं, लड़ाइयों में इस वक्त वो मैदान जंग में गए हुए हैं और उनके सामने सीना सिपर होके खड़े हैं, इनका जो माल, इनका दौलत, इनकी माल दौलत ये है, ये ज़कात इकट्ठी करके जो है इनके घर वालों का ख़र्चा, इनका असलहा, इनके टैंक, इनकी तलवारें, इनकी तोपें, इनकी कलाशन कोफ और इनके बड़े बड़े एयरक्राफ्ट जो हैं, ये खर्च के ऊपर भी तुम लगा सकते हो। फरीज़तम मिनल वफ़िर रिकाब, और ग़ुलामों को देने के बाद वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील, और अगर कोई बंदा किसी वजह से कोई मुसाफिर कहीं चला गया, जेब कट गई, पैसे पास नहीं रहे, बंदा बेशक अमीर है, ये आदमी भी ज़कात के पैसे लेके घर वापस आ सकता है। फरीज़तम मिनल्लाहि, ये अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। बड़े अफसोस की बात है कि अल्लाह ने तो ये 8 किस्म के लोग मुकर्रर किए हैं और हमारे यहाँ कई जी फ़लाँ एक तंजीम है वो ले रही है, फ़लाँ तंजीम ले रही है, फ़लाँ ले रही है। कैसी अजीब बात है, जो अल्लाह ने कही थी वो तो गरीब का गरीब ही रह गया। ये बड़ी बड़ी कारों पे आने वाली बेहया औरतें और बेशर्मी का लिबास पहनने वाली NGO सारी ज़कात इकट्ठी करके अयाशी और गुलछड़े उड़ाने वाली, इनका कोई ज़कात से तल्लक नहीं। ये जिनका ज़िक्र किया गया ये अहले ईमान जो हैं ये ज़कात के ये हैं, अल्लाह ने इनके लिए ये निकाला है हल। फरीज़तम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह को इल्म है कि ज़कात किसको देनी थी किसको नहीं देनी थी, अल्लाह ने जो बेहतर समझा है उसके लिए मुकर्रर की है। हर किस्म की हिकमत और दनाई का मालिक अल्लाह की ज़ात है। लोगों, अल्लाह के ऊपर एतबार करो, उनको दो। कुरान मजीद ने तो एक अजीब बात कही है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाता व युतुज़्ज़काता वज़ालिका दीनुल
قیما. لوگوں میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں، نمازوں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا نظام جب تک یہ غریبوں کو نہیں پہنچتی، جب تک یہ حاجت مندوں کو تک نہیں پہنچتی، یاد رکھنا جو دین ہے ذالک دین القیما، یہ دین قائم نہیں رہنا اگر زکوٰۃ کا نظام نہ چلا. لوگ دین کو چھوڑ دیں گے. یہ تو امیروں آدمیوں کا، یہ امیر اور صاحب نصاب آدمی، ان کا فرض ہے اس بات کا خیال رکھ. ہمارے محلے میں کوئی ایک انسان جو ہے یہ بھوکا نہ سوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے الفاظ ہیں کہ میں تو کانپ جاتا ہوں کہ کیا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اللہ کے کہنے سے. اور ہمیں ہر روز اپنے ارد گرد کا پتہ کیا کرنا چاہیے جب آپ کا یہ فرمان سنیں. ما آمن، فرمایا مو کون مجھ پہ ایمان لایا ہے، من بات جارہ جائیا، فرمایا جس کا ہمسایہ رات کو بھوکا سو گیا اور تم اس کو کہتے ہو کہ یہ محمد الرسول اللہ کو ماننے والا اور ان پہ ایمان لانے والا ہے، جس کا ہمسایہ بھوکا سو گیا ہے. یہ کس قسم کا ایمان ہے جو غیروں کے لیے یہ باعث نفع ہی نہیں ہے؟ یہ کیسی بانجھ عورت کی طرح ہے جو کسی فائدے کے لیے نہیں ہے. انسان کو اللہ نے اگر کوئی خیر دی، اس خیر کو چاہیے کہ یہ تقسیم کرے. اور خاص کر کے اللہ پاک نے یہ جو بات کہی نا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، فرمایا دین قائم نہیں رہنا اگر زکوٰۃ کا نظام نہ ہوا. یہ کیا مسئلہ؟ اگر زکوٰۃ نہ ہوا پھر وہی ہوگا، غربت کی وجہ سے غریب آدمی پھر یہی کرے گا بیچارہ، پھر کوئی خودکشی کر لے گا، کوئی بیچارہ جو ہوگا وہ چوریاں اور قتل اور ڈاکے ڈالے گا. پھر اس قسم کے یہ مسلمانوں کا علاقہ باقی رہ جائے گا اور دین باقی رہ جائے گا وہاں، پھر اس میں کوئی امن رہے گا باقی. مساجد کے جو رستے ہوں گے یہ کھلے رہ جائیں گے. اور کئی بیچارے اللہ معاف کرے، کئی ایسے بھی ہوں گے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اپنی عزت کو فروخت کرنے پہ بھی آ جائیں گے، پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے. بیچارے یہ کن کا کام ہے کہ ان کی پیٹ کی آگ کو اے اللہ نے تمہیں امیر بنایا ہے، ان کا خیال رکھنا کن کا تمہارا کام تھا. دین قائم نہیں رہ سکتا. اور خاص کر کے اس دین کے قیام میں ایک تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کے پیٹ کی آگ کو بجھایا جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے. اور خاص کر کے یہ ہے کہ جب غیر مسلموں سے لڑ رہے ہوں تو اس وقت بھی زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں یہ ان کو دیے جائیں جن سے وہ اپنا اسلحہ مال دولت جو بھی چاہتے ہیں وہ اکٹھا وہ ان کو، تاکہ جو دین ہے یہ کبھی بھی یہ سرنگوں نہ ہو کسی دوسرے کے سامنے. جو یہ دین قائم نہیں رہ سکتا. اللہ کی یہ عجیب بات ہے. اور اللہ کی قسم یہ میں ایسے نہیں، اللہ تو کہتا ہی سچ ہے نا، اس کا نبی تو کہتا ہی سچ ہے نا. یہ چند سال ہوئے یہ ہمارے صوبہ یہ جو سندھ ہے اس کی ایک رپورٹ آئی تھی، اور وہ رپورٹ چھاپی کس نے چھپائی تھی؟ وہ یہ جو امریکہ کے ساتھ جو اوپر کیا کینیڈا جو ملک ہے اس نے اپنے وہاں ایک رپورٹ چھپائی، پھر اس کی فوٹو کاپی یہاں بھی ہمیں بھی ایک ہمارے دوست نے بھی. یہ دیکھو حافظ صاحب، دنیا میں سب سے زیادہ دین اسلام کو چھوڑنے والے، ساری دنیا میں سب سے زیادہ دین اسلام کو جو چھوڑ رہے ہیں وہ صوبہ سندھ کے غریب لوگ ہیں. وہ اسلام اور دین اور محمد الرسول اللہ کا دامن چھوڑ کے شرک اور کفر میں جا رہے ہیں. کیوں؟ غریب آدمی ان کو دینے والا نہیں کوئی، ان کے پیٹ میں لقمہ ڈالنے والا کوئی نہیں، ان کی بچیوں کی تعلیم کے لیے کوئی، ان کی بچیاں لیتا کوئی نہیں بیاہ شادی کے لیے، مفت میں نکاح کر کے بغیر جہیز کے لیتا. آخر پہ پھر یہ کینیڈا کی بڑی بڑی تنظیمیں ان کو آ کے پیسے دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں ایمان تو یہ ہے نا، دنیا میں خیال تو رکھا جائے، آگے مریں گے تو دیکھا جائے گا. دنیا میں سب سے زیادہ جنہوں نے دین ایمان کو، سن لیں بات کو، اللہ کی قسم میں نے اس رپورٹ کو اپنی ان آنکھوں کے ساتھ پڑھا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں وہ سندھ کے غریب مسلمان لوگ ہیں. ان کا بوجھ کن کے اوپر ہے؟ یہ گھڑچھڑے اڑانے والے بڑے بڑے امیر، لمبی لمبی کاروں میں چلنے والے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے، بڑے بڑے کارخانوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں، یہ قیامت کے دن ان کو پوچھ گچھ ہوگی کہ ہم نے تمہیں کہا تھا دین قائم نہیں رہنا، خیال رکھنا ان کا. کیا اللہ کو جواب دیں گے قیامت کے دن کہ ہم مال دولت کو سمیٹتے رہے ساری زندگی، بینکوں کی ان کو رونق بناتے رہے، اور قبر میں خالی ہاتھ وہی کفن کی 2 چادریں لے کے چلے گئے بس.
یہ جو دوسروں کا خیال ماڑے کمزوروں کا نہیں رکھتا، وہ کس وجہ سے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے اوپر کرم کر، جب یہ غریبوں کے ساتھ سلوک ہی اچھا نہیں کرتا؟ کیسے اللہ سے فضل مانگتا ہے جب غیر جو بیچارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کے گھر میں ایک دانہ تک نہیں ہے، وہ دانے کو ترستے ترستے کئی بیچارے فوت ہو، اور کئی بیچارے عام سی ایک چھوٹی بخار کی بیماری بڑھتے بڑھتے ان کی کینسر کی بیماریاں تک چلی گئی، ان کے گردے فیل یہاں تک ہو گئے، علاج کرانے والا کو، اور کس نے یہ مسلمان کون؟ یہ امیر آپ، اور قیامت کے دن تمہیں پوچھا جانا ہے، سن لو سارے، کوئی کہ نہ کہے کہ مجھے دنیا میں بتایا نہیں گیا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے کہ تم نے غیروں کا خیال رکھا تھا کہ نہیں؟ تو مال دولت زمین پہ زمین لیتے رہے، پلاٹ پہ پلاٹ لیتے رہے، کاروبار ایسا کر جی نیا کارخانہ بنائے، کارخانے پہ کارخانے بناتے رہے، اور سب کچھ دنیا میں لگا لے۔ قیامت کے دن جنت کے اندر کوئی محل نہیں بنانا۔ لوگوں، کیا جنت کے اندر جو ہے اس کو خالی رکھنا ہے؟ وہاں گاڑیاں نہیں چاہیے جنت کے اندر؟ جو اللہ نے وہاں اپنے قدرت سے جو گاڑیاں وہاں رکھی ہوں گی، اللہ ہی ان کی بہتر کیفیت جانتا ہے۔ حضرات، پھر شریعت کی ایک دو اور باتیں سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بات کی شورٹی دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں کہتا ہوں، یہ بات سن لیں سارے بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو انسان کو صدقہ خیرات وغیرہ کرتا ہے، زکوٰۃ تو خیر فرض ہے نا، عام صدقہ خیرات بھی کرتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو لوگو، اگر میں اللہ کی قسم بھی اٹھانا چاہوں، میں محمد اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم، ان کی زبان سے تو نکلنے والے الفاظ ویسے ہی سچے ہوتے ہیں، سچے اور سچے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ کہنا پڑا کہ لوگوں، میں اللہ کی قسم اٹھانا اگر چاہوں تو میں اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ انسان اس صدقہ خیرات کا، یہ غریبوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے کوئی انسان کہے کہ میں میرا بیڑا غرق ہو گیا، میں غریب ہو گیا، مفلس نہیں۔ انسان مفلس اپنی دیگر گل چھڑے اڑانے کی وجہ سے، دیگر کرتوتوں کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 100 میں سے 2.5 روپے دینے سے انسان غریب ہو جاتا ہے۔ کیسی کم عقلی کی بات ہے! یہ تو کم ہونا تو دور کی بات ہے۔ قرآن مجید نے سورہ روم میں یہ بات کہی ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، لوگو، یہ دنیا میں کئی لوگ بڑا سودی کا سود کا کام کرنے والے، جی چپ کر کے گھر بہ کے کھانے پہ مال آتا ہے، پہ سود آ رہا ہے، اور تم اس کو بڑھانا سمجھتے ہو۔ جہنم کی آگ کا ایندھن اور لکڑیاں اور کولے جو کٹھے کر رہے ہو، اس کو تم سمجھتے ہو کہ تم نے بڑھایا مال اپنا؟ میں اللہ نے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، پر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، خوش اللہ کا حکم ہے، اور میرے مالک نے کہا 2.5% دو۔ اللہ کی قسم، میرا مالک 97.5% بھی کہتا میں نے دینی تھی خوشی کے ساتھ۔ اللہ کے اوپر راضی ہو کے زکوٰۃ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر زکوٰۃ کے بارے میں زکوٰۃ جب انسان دے، خوش ہو کے دے انسان۔ یہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ پاک نے یہ بات فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، فرمایا یہ لوگ ہیں جو اپنے مال اور دولت کو دوگنا چوگنا اور ڈبل کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رزق جس میں سے زکوٰۃ دی جاتی ہے اور وہ حلال کا رزق ہوتا ہے، اللہ پاک اس میں برکت بڑھا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اس میں فائدے بڑھا دیتا ہے، بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا دیتا ہے۔ یہ سب کے سب فائدے ہی ہیں۔ اللہ ایک بیماری دے کے 50 لاکھ یا کروڑ روپیہ ایک پہ ہی لگ جاتا، اللہ نے بیماری نہیں بھیجی، کروڑ بچایا ہی ہے نا تمہارا، اللہ نے تمہارا بچایا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ لوگ ہیں جو اصل میں بچت کر رہے ہیں۔
دنیا میں مال دولت کی وجہ. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں کئی دفعہ انسان ایک مد ایسے سمجھے کہ ایک اپنا نا ایک بک بھر کے سمجھ لیں دیتا ہے. یہ مد ہوتا ہے 1 سا کا چوتھا حصہ جو ہوتا ہے. 1 سا ہوتا ہے 2 کلو 100 گرام, اس کا چوتھا حصہ لگا لیں, کیا بنتا ہے؟ ایک انسان ایک مد دیتا ہے, یا ایک مد کھجور ہی دیتا ہے. یا کئی دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان اللہ کے راستے میں ایک کھجور دیتا ہے, بس اس کے پاس ہے ہی کھجور تھی, اس نے کھجور ہی دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اس کے ثواب کو اتنا بڑھاتا ہے, کھجور کو بڑھاتا ہے. فرمایا احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے قیامت کے دن اس کو. یہ ہے جس نے بڑھایا ہے اپنے مال کو, جس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نے بلکہ یہ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ جو زکوٰۃ دینے آتے ہیں نا, خوشی کے ساتھ ان کی زکوٰۃ لے کے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک کر دیں. یہ پاک کرنے کا کیا مسئلہ ہے, یہ ذرا سمجھ لیں. ایک انسان جو اپنے زکوٰۃ کا مال کی نہیں دیتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالہ من مالہ. فرمایا لوگوں یاد رکھو, جو انسان اپنے زکوٰۃ نہیں نکالتا اپنے مال کی, اس کے پاس 1 ارب خرب روپیہ جتنا نہیں نکالتا اس میں سے, فرمایا وہ جو 2.5% ہے نا, یہ اس کے مال کے اندر جب رہے گا نا, باقی کے سارے مال کو پلیت کر دے گا. یہ اب میں کہہ نہیں, اگر مجھے اس جگہ اجازت ہو ممبر رسول پہ میں کہہ دوں, اللہ کی قسم سارے کا سارا مال اس کا یہ پخانہ پیشاب بنا دیتا ہے اس کا. وہ اپنی طرف سے بڑا سوچ کے کبھی فلاں دکان سے تکے کھاتا ہے, کبھی فلاں سے فروٹ کھاتا ہے. یہ وہی سمجھ لیں جس کا ایک چوری کا سیب ہوتا ہے وہ کڑوا تو نہیں ہوتا, چوری کا جو شہد ہوتا ہے کڑوا تو, لیکن اللہ کے نزدیک یہ حرام ہے. جو انسان اپنا جو ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے, تھوڑا 2.5 روپے نہیں دیتا, یہ باقی کے 97 روپے کو بھی یہ سارے کے سارے کو پلید کر دیتا ہے. اور جو پلید چیز ہوتی ہے یہ حلال ہوتی ہے. انسان کو اتنی عقل نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارے میں کیا کہا ہے, وہ حرام کر دیتا ہے سارے کے سارے مال کو. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث میں آتا ہے, ایک آدمی آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اپنے زکوٰۃ اپنے مال کی خوشی کے ساتھ دیتا ہوں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا پھر ہوگا؟ آپ نے فرمایا فقد ذہب عنہ شرہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا یاد رکھو, جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی کے ساتھ ادا کرتا ہے, اللہ اس کو مال کے شر سے بچا لیتا ہے. ہمارے ہاں اکثر لوگ یار مال کا شر کیا ہوتا ہے, اور دنیا میں ساری لڑائیاں, قتل و غارت, یہ ڈاکے چوریاں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ مال کا تو سارا شر ہے. یہ مال کا ایک شر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے کئی حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں, ایسے ہی کہتے رہتے ہیں ساڈے لو مرے سانو کی جائے جہنم وچ. اپنے عزیز قریبی بھی اس کے دشمن اور حاسدی پیدا ہو جاتے ہیں. پھر نظر بد کا شکار بھی ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ تم دیکھتے ہو ایک اونٹ اپنی 4 ٹانگوں کے اوپر چل رہا ہے, فرمایا نظر بد کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, وہ چلنے والا اونٹ ہانڈی کے اندر چلے جاتا ہے. انہوں نے کہا کیسے اللہ کے رسول؟ فرمایا نظر بد کی وجہ سے نظر لگ گئی, گر گیا. انہوں نے کہا پھاڑو چھری پھیر کے اسی وقت بوٹیاں کر کے ہانڈی کے اندر ہی چلا گیا سارا چلتا چلتا. بوٹیاں ہو گئی نظر بد کش کا. یہ بھی ایک مال کا شار ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کی بد نظروں کا شکار ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے انسان کا کئی دشمن پیدا ہو جاتے ہیں, کئی اس کے بچوں کے اغوا کرنے والے اس کی دولت کی وجہ سے بچے اغوا کرتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا مال اور دولت ہے. یہ بھی ایک مال اور دولت کا ایک شر ہے. اور پھر یہ بھی ایک مال دولت کا شر ہے کہ اس کے گھر میں چوری اور ڈاکے اور قتل, اور کئی بندے کئی دفعہ قتل بھی ہو, اور کئی دفعہ وہ قاتل جو ہوتے ہیں آنے والے ڈاکو ساتھ بیٹیاں اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں. اگر یہ غریب ہوتا اس کے گھر میں کسی نے آنا تھا,
یہ مال کے دولت کی شر کی یہ شر ہوتا ہے. اور پھر کہ انسان جب وہی بھلا منس انسان عام زمین پہ رڑی زمین کے اوپر ایسے سوتا تھا سکون کی نیند, مال دولت آ گیا, کئی قسم کے اس نے گارڈ رکھ لیے, پھر بھی اندر نیند نہیں آ رہی. یہ بھی ایک مال کا شر ہے. پھر مال کے شر میں سے ایک, اللہ نے مال دولت دیا, اس نے کھلا اپنی اولاد کو دیا, تھی نے کئی جگہ اس نے غلط کام کرنے شروع کر دیے, مرد نے کسی, بچوں نے کئی جگہ غلط کام کرنے شروع کر دیے, اولاد جو ہے یہ خراب ہوگی. یہ بھی ایک مال کا شر ہوتا ہے. اللہ زکوٰۃ دینے سے مال کے شر سے محفوظ. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی مساجد سے دور ہوتا ہے. امیر آدمی جو ہے, آپ نے نہیں دیکھا امیر آدمی وقت میں جمعہ پڑھنے نہیں آتے, آپ کو اللہ کے گھر سے دور ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کے گھر سے دور ہوتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے. اصل میں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں خیر پہ جب وہ امام صاحب کھڑے ہونے لگیں گے میں آؤں گا. اللہ کی قسم اصل میں یہ ہے, اللہ پسند ہی نہیں کرتا یہ میرے گھر میں آ کے بیٹھے بھی یہ انسان. جو اصل بات یہ. اور پھر مال کا ایک شر یہ بھی ہوتا ہے, انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. چنگا بھلا شریف انسان ہوتا ہے, ذرا مال دولت ہوتا ہے, ایویں لوگوں کے ساتھ یہ ہے اور فلانا, اور میں اس کو کیا سمجھتا ہوں, اس کو میں خرید کے مار دوں, فلانے کو, کئی قسم کی وہ متکبرانہ گفتگو کرتا ہے انسان. یہ مال دولت کی وجہ سے یہ انسان جو ننگی پیری دنیا میں رول رول کے چلتا تھا, آج یہ کہتا ہے میں چاہواں خرید کے بندے مار دیا. پھر انسان وہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اس کا تعلق تھا, یہ مال کا ایک شر یہ ہوتا ہے کہ جب پیسے زیادہ آ جاتے ہیں, انسان غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے ملنا ہی چھوڑ دیتا ہے. کہہ دیتا کون آیا باہر, پہلے تو باہر ہی کیمرے لگوا کے رکھے ہوئے نا, اندر پتہ لگے کہ باہر کون ہے, اور اس کو کہہ دو ابا جی گھر نہیں, ابا جی کئی دن سے اللہ گھر سے نکلے نہیں. ایسے جھوٹے بے ایمان خاندانوں کے خاندان, جھوٹے کذاب خاندان, پیو بھی جھوٹ بولتا ہے, پتر بھی جھوٹ بولتا ہے, بیوی بھی جھوٹ بولتی ہے, بیٹی بھی جھوٹ بولتی ہے. یہ کیوں؟ یہ غریب غربا آ گئے ہیں, جانے دو اس کو, دباؤ پرا, اس کو کیا ضرورت ہے. یہ انسانوں سے دور ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, فرمایا جو پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے مال میں بھی برکت ڈالے, اس کی عمر میں بھی برکت ڈالے, اپنے عزیزوں جو غریب ہیں, ماڑے ہیں, جو بھی ہیں, فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس کو تو یہ چاہیے تھا, اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال دیتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے میں برکت ڈال دے. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا زکوٰۃ دینے والا اپنے مال کی جو ہے فقط ذہب عنہ شرہ, فرمایا خوشی کے ساتھ جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کے جو شر ہوتے ہیں, کئی قسم کے شر جو ہوتے ہیں یہ مال کی وجہ سے جو آتے ہیں, اللہ ان تمام شروں سے اسے محفوظ فرماتا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی کے ساتھ دیتا ہے نا, وَآتَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ, فرمایا جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو خوش ہوتا ہے, اس کو ایسے آتا ہے جیسے میں منافع کما رہا ہوں, مسکرا کے ہنس کے زکوٰۃ, یہ لو بھائی, اور لے آؤ یار, اور پھاڑو, اور تہاڈا حصہ ہے, اور پھاڑو. فرمایا یہ وہ انسان ہے طعم الایمان, فرمایا اس نے ایمان اسلام کا مزہ چکھا ہے, دوسرے آدمی کو کوئی پتہ نہیں دین کا مزہ کیا ہوتا ہے. یہ دین کا ایک مزہ ہوتا ہے, یاد رکھنا. جس طرح انسان کو مزہ ہوتا ہے نا فلاں کام کا مزہ, فلاں, اللہ کی قسم دین کا بھی مزہ ہے, اسلام کا بھی مزہ ہے. اور جب اللہ کے راستے میں اور کہتا ہے اور پراؤ پھڑو یار تواڈے ہی پیسے نے, اے اللہ نے مجھے دینے کے قابل جو بنایا ہے, اللہ مجھے یہ بھی تو بنا سکتا تھا نا, میں بھی تمہاری طرح لین میں لگا ہوتا اور آج تم سے مانگتا ہوتا. اللہ تیرا شکر ہے مجھے دینے والا ہاتھ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے جب کوئی زکوٰۃ لے کے آتا نا, دیکھتے اس کے وہ خوش ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے تھے, اللہم صلی علیہ. یہ اس بات کو سمجھ لیں ذرا, ساری دنیا کے مسلمانوں مردوں اور عورتوں کو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ, میرے نبی کے اوپر درود پڑھو. درود کا مطلب ہے رحمت کی دعا کرو. ساری دنیا کو یہ کہتا ہے, اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد, اور محمد الرسول اللہ کو اللہ یہ کہتا ہے کیا, اے نبی جو زکوٰۃ خوشی کے ساتھ لے کے آتا ہے نا, اس کے لیے میرا نبی تم درود پڑھو اس کے لیے.
بات سمجھ لو ذرا، اے نبی تم اس کے لیے درود پڑھو کہ یا اللہ اس کے اوپر تو رحمتیں کر، اتنی رحمتیں، اتنا فضل اور کرم، قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدیقوں اور شہیدوں میں اٹھائے گا، قیامت کے دن اللہ کی اس کی رحمت اس کے اوپر ہو جائے گی اتنا۔ یہ تمام باتیں جب صحابہ سنتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ جو زکوٰۃ دینا اور صدقہ خیرات کرنا اتنا ثواب ہے، یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں، یہ ان کے تربیت یافتہ لوگوں کا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو یہ ہوتا ہے نا صاحب کرتے اچھا کر لینے ہاں، اور یار تو آ جائیں 15 دنوں نو کر لاں گا صاحب میں، اچھا اگلے مہینے دی پہلی تاریخ نو آ جائیں۔ ہم تو کیسی سستی ہے بے دینی کی۔ اور صحابہ کا یہ حال تھا۔ عبداللہ بن عباس آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں میں اگلے سال کی بھی زکوٰۃ دے دیا کروں پہلے۔ اور کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ سے پوچھا فاطمہ اگر کسی آدمی کے پاس 40 اونٹ ہوں، اللہ کی قسم یہ بات اپنی بچیوں کو سنائیں، اے فاطمہ اگر کسی کے پاس 40 اونٹ ہوں ان کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ فاطمہ کہنے لگی اگر تیرے پاس ہونا تو 40 اونٹوں کے اوپر 1 اونٹ زکوٰۃ ہے، اگر فاطمہ کے پاس ہو تو 40 کے 40 ہی صدقات ہیں۔ فاطمہ 40 کے 40 اللہ کے رستے میں دے دے گی۔ یہ جو انسانیت جو سکھائی ہے یہ ساری محمد الرسول اللہ کے ذریعے اللہ نے انسان کو سکھایا کہ اپنے بھائیوں کا خیال رکھو۔ اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔